السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ جسے سامنے آتی ہے 13 رجب المرجب، تو فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور لوگ کے درمیان ایک آرگیومنٹ ہے جو ہر سال نیا بن کر دوبارہ پلٹ کر آتے رہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیا مولا علی علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے؟ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ایک فضیلت کم کرنے کی نیت سے بڑا زور لگاتے ہیں، بڑی طاقت لگاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت اس میں لائی ہے اس کی سند نہیں ہے، اور اس طرح سے پتہ نہیں کیا کیا بحثیں کرتے ہیں اور پوری جان لگا دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مولا علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے اور یہ فضیلت ان کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ فضیلت جو ہے وہ حکیم ابن حزام، ان کو یہ کیا کہتے ہیں، یہ فضیلت حاصل ہے، اور مسلم شریف میں وہ جو روایت آئی ہے وہ روایت زیادہ مضبوط ہے اور صحیح ہے فلاں فلاں۔ میں ان سے ایک دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بات نمبر ایک یہ ہے کہ یہ حکیم ابن حزام کی جو پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی ہے، ذرا ایک مرتبہ وہ اس کی سند کو جا کر چیک کر لیں۔ اس کی سند منقطع ہے۔ جو حضرات اس کے یعنی مولا علی علیہ السلام سے متعلق جو فضیلت کی روایت آئے گی اس کی سند کو تو بھرپور طریقے سے جانچتے ہیں، لیکن حکیم ابن حزام ان کے بارے میں اگر کوئی روایت مل جائے تو وہ سند کو جانچنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے، بس فوراً اٹھایا اور لے لیا۔ نہیں، اس طرح سے نہ کریں، وہ سند کو جانچ لے، وہ سند کو ایک مرتبہ اگر وہ لوگ جانچ لیں گے اس کے بعد یہ روایت بیان کرنا وہ لوگ خود ترک کر دیں گے۔ حکیم ابن حزام والی روایت بیان کرنا وہ لوگ خود ترک کر دیں گے۔ اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو روایت نقل کیے ہیں مولا علی علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئی، صرف امام حاکم نہیں بلکہ ان کے علاوہ بہت سارے ائمہ نے یہ روایت کو نقل کیا ہے۔ اس ضمن میں کئی کتابیں مولا علی علیہ السلام کی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہونے کی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائے گی۔ ہمارے پروفیسر خسرو قاسم صاحب ہیں علی گڑھ والے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی بھی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ کئی کتابیں آ چکی ہیں۔ آپ حضرات اگر تھوڑی سی کوشش کر لیں، علی ولید الکعبہ یا مولود کعبہ، اس طرح سے ناموں سے بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائے گی جس کے اندر مختلف ائمہ حدیث، ائمہ سیرت اور ائمہ تاریخ اسلام کے لکھے ہوئے روایتیں اس کے اندر ملیں گی کہ مولا علی علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مزید اس کے اوپر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بولنا بند کریں کہ مولا علی علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت الکعبہ، او کما قال علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام، کہ ایک مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کعبۃ اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اب یہاں پر ایک مومن جو عمل صالح کرنے والا ہو، اللہ والا ہو، ایک اللہ والا، ایک ولی اللہ کا مقام کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور مولا علی علیہ السلام صرف ایک مومن نہیں ہے، اور بلکہ ایک عام اولیاء میں سے ایک عام ولی نہیں ہے، بلکہ قطب و غوث نہیں ہے، بلکہ وہ ولی ہے، وہ فاتح ولایت ہے، وہ ولی الاولیاء ہے، وہ سید الاتقیاء ہے، جن کا ہاتھ اٹھا کر ان کی ولایت کا اعلان سرکار نے اعلان کیا، وہ فاتح ولایت ہے۔ انہی کے در سے سارے اولیاء کو ولایت کی خیرات بٹتی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی فضیلت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ کعبۃ اللہ کی یہ فضیلت ہے۔ یہ چیپٹر مولا علی علیہ السلام کی فضائل کا چیپٹر نہیں ہے، یہ کعبۃ اللہ کی فضائل کا چیپٹر ہے۔ جیسا کعبۃ اللہ کے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کے کئی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس میں یہ فضیلت بیان کی جائے کہ اس کے اندر مولا علی علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی کعبہ کو یہ فضیلت، مکہ مکرمہ کو اور کعبۃ اللہ کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور مناقب میں یہ نہیں لکھتا کہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ کے فضائل میں یہ لکھا جائے گا کہ سرکار وہاں پر پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ کی سرزمین کو آپ نے شرف بخش دیا ہے، یہ مکہ کی زمین کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر مولا علی علیہ السلام، بحثیں کرنے والے بحثیں کرتے رہے جی،
سندوں پہ بحثیں کرنے والے اور مولا علی علیہ السلام اندر پیدا ہوئے یا اندر نہیں پیدا ہوئے اس پر بحث کرنے والے حضرات بحث کرتے رہے. جن حضرات کے پاس یہ ثابت ہو جائے کہ مولا علی علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے وہ لکھ دیں کہ کعبۃ اللہ کو ایک فضیلت اور حاصل ہو گئی. اور جو حضرات کے پاس یہ ثابت نہیں ہو کہ مولا علی علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، وہ کہیں گے نہیں کعبۃ اللہ کے اندر نہیں کہیں اور پیدا ہوئے، تو وہ اپنے کعبۃ اللہ کے چیپٹر میں سے ایک فضیلت کم کر لیں کہ کعبۃ اللہ کو کئی فضائل حاصل ہے لیکن یہ فضیلت کعبے کو نہیں ملی کہ مولا علی علیہ السلام اندر پیدا ہوئے. تو یہ چیپٹر مولا علی علیہ السلام کی فضائل کا نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کی فضائل تو جو ہے مقام ولایت ہے، مقام تقوی ہے، مقام شجاعت ہے، مقام عالم ہے، باب مدینۃ العلم ہے، سید الحکماء ہے، سید البلغاء ہے. آپ کے مقامات کچھ اور ہے. یہ جو چیپٹر ہے کہ مولا علی کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ فضائل کعبہ کا چیپٹر ہے. اگر مولا علی علیہ السلام کا اندر پیدا ہونا ثابت ہے تو کعبۃ اللہ کے فضائل میں ایک فضیلت بڑھ گئی، اور مولا علی علیہ السلام اگر اندر پیدا نہیں ہوئے تو کعبۃ اللہ کے فضائل میں ایک فضیلت کم ہو گئی ہے. مولا علی علیہ السلام کی شان اس سے بہت زیادہ ارفع اور اعلیٰ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بات عقل مند حضرات کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت فاتحیت سے کے فیض سے ہم کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.